السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پیسج نمبر 6 اسٹارٹ کرنے سے پہلے انڈر لائن ورڈ میننگ جو ہے ان کو میں بتا دوں. یہ اس پیج میں نیچے دیکھیں. سب سے ریولیشن وحی یا الہام ہونا. پروکلیم اعلان کرنا. نیکسٹ ہے وننس وحدانیت یعنی ایک ہونا یکتا ہونا. ڈیوائن الہی یا خدا اللہ تعالیٰ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ. نیکسز تعلق سلسلہ یا ایک رشتہ نیکسز ہوتا ہے. سپرسٹیشس ہوتا ہے توہم پرستی. اگنورنس جہالت. ڈس بلیف کفر یا بے عقیدہ بے یقین. کنسپشن تصور. نوبل اعلیٰ. ڈیوائن یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا الہامی خدا کی طرف سے بھی کہہ سکتے ہیں. بلس مسرت خوشی. جی تو ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. دی ریویلیشن الہام یا وحی. وہی ہے کہ جو فرشتے تھے وہ لایا کرتے تھے آیات قرآن کی تھوڑی تھوڑی کر کے جو 23 سال کے عرصہ میں قرآن پاک مکمل ہوا تھا. اسے کہتے ہیں کہ وحی نازل ہونا. تو دی ریویلیشن وحی یا الہام آف دی ڈیوائن اللہ تعالیٰ کے میسج پیغام کی. ٹھیک ہے نا. جو وحی نازل ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کی وچ کنٹینیوڈ جو جاری رہی تھی فار دی نیکسٹ 23 ایئرس جو اگلے 23 سال کے عرصہ تک جاری رہی نازل ہونا. وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہیڈ بگن جو شروع ہوا تھا. جو اللہ تعالیٰ کا پیغام الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی صورت میں نازل ہونا شروع ہو چکا تھا وہ اگلے 23 برس تک کیا ہے جاری رہا. کیوں قرآن پاک جو ہے 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا تھا تو تب تک جاری رہا جب تک کہ مکمل نہ ہو گیا. اینڈ دی رسول حضرت محمد ہیڈ ارائزن ٹو پروکلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا کھڑے کیے یا آ گئے کس کے لیے. پروکلیم اعلان کیا وننس یکتائی کا یا وحدانیت کا ایک ہونے کا آف اللہ تعالیٰ کا. توحید کا آگے ورڈ دیا بریکٹ میں اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ واحد ہونا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ جس کا ہونا. دی رسول ہیڈ ارائزن آ چکے تھے ٹو پروکلیم اعلان کرنے کے لیے وننس آف اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے کے لیے نبی پاک کی آمد ہو چکی تھی. اینڈ دی یونٹی آف مین کائنڈ اور یونٹی یعنی اتحاد اکٹھا کرنے کی آف مین کائنڈ انسانیت کی کہ اللہ تعالیٰ کیا تھے. اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اور اتحاد انسانیت یعنی انسان کا اتحاد یونٹی یعنی اکٹھا ہونے کا اعلان جو ہے کرنے کے لیے کون آ گئے تھے. رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے. وہاں پر کہاں پر عرب کی سرزمین پر. ہز مشن مطلب ان کا مقصد کن کا حضرت محمد کا مقصد واز ٹو ڈسٹروئے ختم کرنا تھا یا تباہ کرنا تھا. دی نیکسس سلسلہ یا رشتہ تعلق جو بھی تھا آف سپرسٹیشیس یعنی کہ سپرسٹیشنز جو بھی توہمات تھی تہمت پرستی ہوتی تھی اس دور میں کیا تہمت پرستی ہوتی تھی جیسے کہ اب بھی اس دور میں بھی ہو رہی موجودہ صدی میں بھی ماڈرن صدی میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ شیشے کا ٹوٹ جانا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ عورتوں کے بارے میں جو غلط ان کے بیانات تھے کہ زندہ دفن کر دینا عورت کو. ان چیزوں کا جو بھی معاملہ تھا نیکسس آف سپرسٹیشنز تہمت پرستی جو بھی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے. تو یہاں پر دوبارہ پڑھتی ہوں کیا ہوتا ہے. ہیز مشن واز ٹو ڈسٹروائے ان کا مقصد تھا تباہ کر دینا. دی نیکسس آف سپرسٹیشنز کیا ہے تہمت پرستی کو سلسلے کو ختم کر دینا. اگنورنس جاہلیت جو بھی تھی اس کو ختم کر دینا. اینڈ ڈسبلیف یعنی کفر کو بے یقینی کو وہاں پر ختم کر دینا. نبی پاک کا مشن یعنی مقصد یہ تھا کہ تباہ کر دینا ایک ایسا سلسلہ جو تہمت پرستی جہالت اور کفر پر کیا تھا منعقد تھا یا اس پر یقین تھا ان کا. سیٹ اپ یہ اکٹھا پڑھیں گے تو اس کا مطلب بھی اکٹھا ہوگا. سیٹ اپ قائم کرنا چاہتے تھے. نوبل کنسیپشن ایک بہت ہی اعلیٰ تصور آف لائف زندگی کا ایک بہت ہی اعلیٰ تصور وہاں پر قائم کرنا چاہتے تھے. اینڈ لیڈ اور رہنمائی کرنا چاہتے تھے مین کائنڈ انسانیت کی ٹو دی لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں. اینڈ ڈیوائن بلیس یا کیا مسرت الہامی مسرت کی طرف اور لے جانا چاہتے تھے کس کو انسانیت کو الہامی مسرت کی طرف. انگلش ایک دفعہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں. ہز مشن واز ٹو ڈسٹروائے دی نیکسس آف سپرسٹیشنز اگنورنس اینڈ ڈسبلیف. ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ تہمت پرستی جہالت یعنی کفر کا اندھیرا جو ہے اور کفر کے سلسلے کو ختم کرنا چاہتے تھے. آگے پڑھتے ہیں کوما کے بعد. سیٹ اپ اور قائم کرنا چاہتے ہیں نوبل کنسیپشن آف لائف اور زندگی کا ایک اعلیٰ تصور قائم کر کے لیڈ دی مین کائنڈ اور انسانیت کو کیا کرنا چاہتے تھے. لیڈ دی مین کائنڈ ان کو رہنمائی دینا چاہتے تھے ٹو دی لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں. اینڈ ڈیوائن بلیس اور
الہامی مسرت کی طرف کیا ہے کہ وہ اعلیٰ ایک زندگی کا اعلیٰ جو تصور تھا انسانیت کا اس کو ایمان کی روشنی اور الہامی مسرت کی طرف لے جانا چاہتے تھے. پیسج نمبر 7 کے جو ہیں ورڈ میننگ: تھریٹننگ خطرہ، ڈومیننس غلبہ، ڈومیننٹ ہوتا ہے نا غالب ہو جانا کسی کا، پیگن کافر، ماؤنٹ چڑھانا یا ڈالنا، ریناؤنس دستبردار ہونا یا کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا. اس کے کافی مطلب ہوتے ہیں. اکھین یعنی موقع، ڈیلیگیشن وفد یعنی کہ کوئی ساتھی بھیجنا. وفد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وہاں پر انسان بھیجا جائے، بندہ. کیئرنگ کیئرنگ کا خیال رکھنے والا، مہربان. ریسٹرین کا مطلب باز رکھنا، روکنا کسی چیز سے. آگے انگلش ٹو انگلش میننگ ہے تو آپ کے لیے آسانی ہے اس چیز کے، اور اس کی فونک بھی ہے، پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی ہے آپ کے لیے. اینیمیٹی دشمنی، اینیمی ہوتا ہے نا دشمن، تو وہیں سے اینیمیٹی یعنی دشمنی. ڈیلیما کشمکش کا شکار ہونا، الجھن کا یا مشکل. دوہرا رسپونڈنٹ ہوتا ہے جواب دینا، کسی کا رپلائی کرنا. میموریبل یادگار. ابینڈن یعنی ترک کرنا، چھوڑنا. جو ہوتا ہے اس کا ریناؤنس کا وہی اس کا ہے، میننگ سیم ہی ہے. پروکلیمیشن ہوتا ہے یعنی اعلان کرنا. پروکلیم ہوتا ہے نا جیسے اعلان کرنا، تو یہ ٹی آئی شن کی آواز دے رہا ہے. چلیے پیش یعنی ختم ہونا. اٹیمپٹ کوشش. ریڈنگ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں پیسج نمبر 7 کی. سنس دس بلیف واز تھریٹننگ، چونکہ یہ عقیدہ کیا تھا، واز تھریٹننگ خطرہ بن چکا تھا. دیئر ڈومیننس ان کے غلبے پر. غلبہ کن کا؟ کفار کا. جو ان کا غلبہ تھا نا ان کے لیے کیا تھا؟ ایک خطرہ بن چکا تھا. ان دی سوسائٹی معاشرے میں. یہ عقیدہ کفار عرب کے جو کافر تھے ان کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا. دی پیگن یعنی کافر، عرب کے کافر. اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ، اسٹارٹ شروع کر دیا یعنی اسٹارٹیڈ شروع کر دیا تھا. ٹو ماؤنٹ ڈالنا. پریشر یعنی ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا. آن دی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اینڈ ہیز فالوورز اور ان کے ساتھیوں پر. سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس ان دی سوسائٹی، the pagan of Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers. کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں کفار عرب کے غلبے کے لیے خطرہ بن رہا تھا، لہٰذا انہوں نے نبی کریم و ان کے پیروکار یعنی ساتھیوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. جی تو نیکسٹ لائن دیکھتے ہیں. دے وانٹیڈ وہ چاہتے تھے. دیم یعنی کہ نبی پاک اور ان سے ان کے پیروکاروں سے یعنی کہ فالوور سے. کیا چاہتے تھے کفار؟ اب دیکھتے ہیں. دے وانٹیڈ دیم وہ ان سے چاہتے تھے. تو ریناؤنس یعنی کہ وہ ترک کر دیں یا چھوڑ دیں. دستبردار یہ وہی مطلب ہے ان تینوں کا کہ وہ چھوڑ دیں. دیر کاز یعنی ان کی وجہ کیا ہے؟ اسلام پلانے کی جو وجہ تھی اس کو چھڑانا چاہتے تھے. دیر کاز اینڈ ٹو ٹیک ٹو آئیڈل ورشپ، یعنی ورشپ ہوتا ہے کس چیز کی؟ عبادت کرنا. ورشپنگ یعنی عبادت پر وہ لگانا چاہ رہے تھے. They wanted him to renounce their cause and to take it to the idol worshipping. وہ چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھی اپنے مقصد سے دستبردار یعنی چھوڑ دیں مقصد کو اور بت پرستی کا اختیار کر لیں یعنی بتوں کی پوجا شروع کر دیں. On one occasion ایک موقع پر یا ایک وقت پر انہوں نے کیا کیا؟ They sent a delegation انہوں نے بھیجا ایک وفد یعنی ایک شخص ادھر سے بھیجا. to رسول کی طرف. رسول کے ساتھ اپوسٹروفی لگایا گیا ہے. رسولز یعنی رسول کی طرف یا نبی پاک کا کی اس طرح کا ورڈ آتا ہے تو یہاں اپوسٹروفی استعمال کرتے ہیں. ٹو دی رسولز رسول کی طرف. کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل کیا ہے؟ ابو طالب. انہوں نے کیا کیا؟ کائنڈ اینڈ کیئرنگ بہت ہی مہربان اور شفیق انکل ان کے چچا کو بھیجا ابو طالب کو. کنہوں نے؟ کفار نے کیا کیا؟ اپنی طرف سے کسی شخص کو اس موقع پر بھیجا کہ وہ کیا کریں ان پر دباؤ ڈال سکیں. ابو طالب کو بھیجا. ایک موقع پر ان لوگوں نے ایک وفد یعنی ایک شخص کو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس بھیجا کہ کس لیے؟ کہ وہ ان سے بات کریں، ابو طالب سے نبی پاک کے چچا سے بات کریں کہ یہ سب جو ہے وہ اسلام پھیلا رہے ہیں وہ چھوڑ دیں نبی پاک، اور کفار جو ہیں وہ اپنا آئیڈل ورشپنگ جو ہے بتوں کی پوجا کی طرف ان کو لے جائیں، اس کے لیے بھیجا تھا. دے سینٹ ہیم ٹو ریسٹرین انہوں نے حضرت ابو طالب کو بھیجا ٹو ریسٹرین یعنی انہیں باز رکھیں
یا انہیں روکے رکھیں دی رسول نبی پاک کو فرام پریچنگ تبلیغ سے. انہوں نے اس لیے بھیجا حضرت ابو طالب کو نبی پاک کی طرف کہ وہ کیا کریں ان پریچنگ اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیں آف اللہ المائٹیز میسج اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیا ہے اور فیس دیئر اینوٹی نہیں تو کیا ہے ان کی دشمنی کا سامنا کریں. انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ وہ آپ وسلم کو کیا کریں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. فائنڈنگ ہمسیلف ان دی ڈیلیما خود کو کشمکش میں پا کر فائنڈنگ یعنی کہ پانا ہمسیلف خود کو ان دی ڈیلیما کشمکش یا کسی مصیبت میں پا کر ہی سینٹ فور کیا ہے انہیں بلایا. سینٹ فور یعنی کہ بلانا یہ اکٹھا پڑھیں گے تو بلانا ہو جائے گا. اس کا مقصد بلایا فور ہیز نیفیو اپنے بتیجے کو. انہوں نے خود کو کیا ہے دوہری کشمکش یعنی مشکل میں گرفتار پا کر انہوں نے اپنے بتیجے کو بلایا. اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دی سچویشن ایکسپلینڈ واضح کیا ٹو ہم ان کے سامنے بتیجے کے سامنے سچویشن حالت جو بھی تھی حالات تھے سب کیا تھے ان کی صورتحال کو واضح کر دیا. Finding himself in a dilemma, sent him for his nephew and explained to him the situation. خود کو دوہری کشمکش میں گرفتار پا کر اپنے بھتیجے کو بلایا اور یہ صورتحال واضح کر دی جو بھی ان کے حالات تھے. دی رسول رسپونڈیڈ نبی پاک نے جواب دیا with these memorable words. ان کیا ہے نہ بھلائے جانے والے الفاظ کو یادگار الفاظ کو نبی پاک نے فرمایا. اب کیا ہے الفاظ دیکھتے ہیں. my dear uncle میرے پیارے چچا. اب انہوں نے بھتیجا بلایا تھا نا اپنے نبی پاک تھے تو ان کے جو الفاظ نبی پاک کے وہ اب سنیں. مائی ڈیئر انکل میرے کیا ہے پیارے چچا. اف دے پٹ اگر وہ رکھ دیں دی سن ان مائی رائٹ ہینڈ سورج میرے دائیں ہاتھ پر اینڈ دی مون ان مائی لیفٹ اور میرے بائیں ہاتھ پر کیا ہے چاند رکھتے ہیں. ایون دین تاہم تب بھی آئی شیل ناٹ ابینڈن میں نہیں رکوں گا میں نہیں چھوڑوں گا یا دستبردار نہیں ہوں گا دی پروکلمیشن یعنی کہ کس چیز سے اعلان کرنے سے تبلیغ کا آف دی وننس آف اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا وحدانیت کا. میں اس سے باز نہیں آؤں گا یا خود کو نہیں روکوں گا. اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ کیا کریں سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کی توحید کی تبلیغ کرنے سے دستبردار یعنی نہیں چھوڑوں گا تبلیغ کو. آئی شیل میں شیل ول جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے فیوچر ٹینس ہوتا ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئی شیل میں کیا کروں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور کروں گا. آئی شیل سیٹ اپ میں ضرور قائم کروں گا دی ٹرو فیتھ صحیح عقیدہ اپون دی ارتھ زمین کے اوپر اور فریش ان کیا ہے ختم کر دوں گا ان دی اٹیمپٹ ان کی کوششوں کو. میں کیا کروں گا اس زمین پر روئے زمین پر سچے دین یا عقیدے کو قائم کروں گا اور ان کی تمام کوششوں کو کیا کر دوں گا ختم کر دوں گا. جی پیسے نمبر دیکھیں نیکسٹ 8 پیسے نمبر کے ورڈ میننگ انڈر لائن ہے. فیم یعنی کہ پختہ. ڈٹرمینیشن عزم یا حوصلہ. ڈیئر یعنی کہ جرت. ٹروتھ اینڈ ڈیئر والی گیم نہیں ہم کھیلتے اس میں ہوتا جو ورڈ یہ وہی ہے. فورسیک کا ہے چھوڑ دینا یا ساتھ چھوڑنا کسی کا. لیو اس کا مطلب آگے بھی بتایا گیا ہے. یہ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. دی رسولز نبی پاک کے انکل یعنی ان کے چچا واز سو امپریسڈ بہت متاثر ہوئے ود ہیز نیفیوز ان کے بھتیجے کے فیم ڈٹرمینیشن فیم یعنی کہ پختہ ڈٹرمینیشن عزم سے ڈیٹ ہی ریپلائڈ جو انہوں نے جواب دیا. نبی کریم کے چچا اپنے بھتیجے کے ٹھیک ہے نا جو بھی پختہ عزم سے اس قدر متاثر ہوئے جو انہوں نے جواب دیا. سن آف مائی بردر میرے بھائی کے بیٹے. گو دائے وے اپنا کام جاری رکھو یا اپنے رستے پر رہو. نن ول ڈیئر ٹو ٹچ دے کوئی بھی آپ کو چھونے کی کوشش نہیں کر سکتا. آئی شیل نیور فورسیک دے کیا ہے آئی شیل نیور میں کبھی نہیں فورسیک ساتھ چھوڑوں گا کیا ہے دی یعنی کہ آپ کا. یہاں پر 2 بار دیا گیا ہے اولڈ انگلش کے ورڈ ہیں. دے ہے ورڈ ٹی ایچ ڈبل ای اس کا ہے دی یعنی کہ اور ایک ہے دوسرا دائے یعنی دونوں ورڈ ہیں. ان دونوں کا ورڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ کا یا آپ کی یعنی کہ کوئی اے میرے بھائی کے بیٹے اپنا کام جاری رکھیں یا اپنا رستہ جاری رکھیں آپ کو چھونے کی کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا آپ کا ساتھ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. نیکسٹ پیسیج دیکھتے ہیں. پیسے نمبر 9 ہے. ان کے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں انڈر لائن نوٹ کر لیجیے کریں پہلے ورڈ میننگ جو بھی اس کے ہوتے ہیں.
امبیوڈ اس کا مطلب سرشار کرنا یا بھرنا. ریزولو عزم یا حوصلہ. انکاؤنٹر سامنا کرنا. گریس وقار. ڈگنٹی شان عظمت. ان نو ٹائم جلدی ہی، ذرا سے ٹائم میں، ذرا سے وقت میں. ایلیویٹ یعنی ایلیویٹڈ بلند کرنا، سرفراز کرنا، بخشنا. ڈومین یعنی سطح، حد، حلقہ، حدود جو بھی ہوتا ہے. ڈرائیونگ فورس تحریک، تحریک دینا یعنی کہ کسی چیز کو متحرک رکھنا. کنکویسٹ فتح، کسی چیز کی جیت. ایور لاسٹنگ، ایور لاسٹنگ یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا، ابدی، جس کو جو کبھی نہ ختم ہو. اس کے بعد ہے امپریشن تاثر یا نقش کسی چیز کا. یونیورسلی کائناتی طور پر. عالمگیری آفاقی، یونیورسل ہوتا ہے نا کائنات تو وہیں سے نکلا ہے. ایکنالجڈ تسلیم کرنا، ایکنالج ہوتا ہے نا ورڈ تو تسلیم کیا گیا، ایکنالجڈ. انفلوئنشل یعنی با اثر، پر اثر، جو اثر رکھتی ہو چیز. فگر شخصیت، ہستی. تھیولوجی یعنی مذہبی عقائد. ایتھیکل اخلاقی یا اخلاقیات سے متعلق. پروزلتھائزنگ مذہبی، مذہب تبدیل کرنا. اسٹیبلشنگ ہوتا ہے، اسٹیبلش یعنی کسی چیز کو پروان چڑھانا. رینک رتبہ، درجہ اس چیز کا. جی اس کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں پیسے نمبر 9 کی. اینڈ دی رسول، اور رسول ڈڈ گو دا وے، کیا ہے؟ ڈڈ گو دا وے اس رستے پر چلے، کیا ہے؟ اللہ المائٹی ہیڈ چوزن، جسے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا. فور مین کائنڈ انسانیت کے لیے. نبی کریم اس رستے پر چلے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے چنا تھا یا منتخب کیا تھا. امبیوڈ یعنی کہ بھرنا یا سرشار کرنا ود ڈیوائن الہامی یا اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس، رہنمائی میں، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے کیا کر دیا؟ بھر دیا. اینڈ فیم اور بہت ہی پختہ. ریزولو کا کیا ہوتا ہے؟ ریزولو یعنی عزم، اور پختہ عزم سے کیا ہے؟ الہامی رہنمائی اور اپنے پختہ عزم سے سرشار ہو کر نبی کریم نے کیا کیا ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. دی رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکاؤنٹر یعنی کہ سامنا کیا. آل دی چیلنجز تمام مشکلات کا. ود گریس بہت ہی شان کے ساتھ. اینڈ ڈگنٹی کیا ہے؟ عظمت کے ساتھ. بہت ہی وقار اور عظمت کے ساتھ ان تمام مشکلات کا سامنا کیا. کس طرح؟ بہت ہی پختہ عزم اور ارادے سے سرشار ہو کر اللہ تعالیٰ کے الہامی رہنمائی اور اپنے پختہ عزم سے بھر کر یا سرشار ہو کر نبی کریم نے تمام مشکلات کا سامنا کیا وقار کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. ان نو ٹائم تھوڑے ہی لمحے میں، تھوڑے ہی وقت میں ہی. ایلیویٹڈ انہوں نے بلند کر دیا. مین آدمی کو. ٹو دی ہائیسٹ بہت ہی بلند ترین. پاسبل لیول ممکنہ سطح پر. انہوں نے کیا کر دیا؟ بخش دیا ان کو ایک ممکنہ طور پر. دنیاوی جو تھی ان کی سطح بلند کر دی. کس طرح انسان کی؟ ان دی بوتھ اسپرچول اینڈ ورڈلی. اسپرچول روحانی اینڈ ورڈلی دنیاوی. ورڈ ہوتا ہے نا ورڈلی دنیاوی. ڈومینز یعنی حدوں میں ان کو کیا کر دیا؟ جلد ہی نبی پاک نے انسان کو روحانی اور دنیاوی سطحوں پر ممکنہ طور پر اعلیٰ ترین رتبے سے سرفراز کر دیا. ہی واز آلسو وہ تھے. ڈرائیونگ فورس تحریک دینے والی قوت. بیہائنڈ عربس کنکویسٹ ان کی عرب کی فتوحات کے پیچھے وہ ایک تحریک دینے والی کیا تھی؟ ایک قوت کے طور پر جانے جاتے تھے. وچ ہیو کریٹڈ جسے پیدا کیا گیا. این ایور لاسٹنگ ہمیشہ رہنے کے لیے. امپریشن نقش یا ایک نقوش بھی کہہ سکتے ہیں یا تاثر. آن ہیومن انسانوں پر جو ہمیشہ آن ہیومن ہسٹری جو انسانی تاریخ پر کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے والی ایک تاثر پیدا کیا گیا. اب دیکھتے ہیں اس کی مکمل ٹرانسلیشن. ہی واز آلسو ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ عرب کنکویسٹ جو کیا ہے؟ عرب کی فتوحات کے پیچھے وہ ایک تحریک دینے والی قوت بن گئے. وچ ہیو کریٹڈ این ایور لاسٹنگ امپریشن آن ہیومن ہسٹری جس نے انسانی تاریخ پر کیا ہے؟ اپنا نقش قائم کر دیا ہمیشہ کے لیے. نو ونڈر کوئی حیرانی کی بات نہیں یا کوئی حیرت نہیں. ہی از یونیورسلی وہ کیا ہے؟ کائناتی یا عالمگیری طور پر. ایکنالجڈ تسلیم کیے گئے. ایز دی موسٹ انفلوئنشل بہت ہی با اثر یعنی اثر رکھنے والی. فگر شخصیت کے طور پر. ان ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری میں یا
ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ میں آپ سلم کیا تھے، کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ آپ سلم کیا تھے، عالمگیری طور پر، کائناتی طور پر تاریخ کی سب سے زیادہ اہم یا با اثر ہستی تسلیم کیے گئے، تب بھی اور اب بھی کیا ہے تسلیم کیے گئے ہیں۔ ان دی ورڈ آف مائیکل ہارٹ، مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں اے گریٹ ہسٹورین، بہت ایک تاریخ دان، عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ یہ ہیں کن کے بارے میں، محمد کے بارے میں، محمد ہاور کیا ہے، بہرحال محمد، تاہم بھی کہہ سکتے ہیں ہاور کا مطلب تاہم کے یا بہرحال محمد واز رسپانسیبل، ذمہ دار تھے فار بوتھ دی تھیولوجی، تمام دونوں مذہبی عقائد کے حوالے سے، آف اسلام اینڈ اٹس مین ایتھیکل، ان کے بنیادی کیا ہے مین ایتھکس کیا ہوتے ہیں، اخلاق اینڈ مورل پرنسپل، اور کیا ہے مذہبی اصولوں کے لحاظ سے۔ بہرحال اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے حقیقی اخلاق اور مذہبانہ کیا ہے اصولوں کا صحرا کس ذات کے سر جاتا ہے، حضرت وسلم کے سر جاتا ہے۔ ان ایڈیشن یعنی کہ مزید، ایڈیشن ہوتا ہے اضافہ ہونا کسی چیز کا، آگے اضافہ کرتے ہوئے، ان ایڈیشن مزید ہی پلیڈ انہوں نے ادا کیا اکھی ایک اہم رول یعنی کردار، ان کیا ہے پروزلیٹائزنگ یعنی کہ کس کے مذہبی عقائد کو پھیلانے کے حوالے سے، ایمان کو پھیلانے کے حوالے سے۔ تو آگے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا، اہم کردار ادا کیا، کیا ہے ان کس چیز میں کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا، اسلام کو پھیلانے کے حوالے سے، دی نیو فیتھ ایک نیا ایمان پھیلانے کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا، اینڈ ان اسٹیبلشنگ اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے، دی ریلیجیس پریکٹسز ان کو عمل میں لانے کے لیے، مذہبی جو بھی اس کی تھے اس کے کام تھے اس کو عمل میں لانے کے لیے انہوں نے کیا بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ کیا ہے آپ سلم نے انسان کے اندر نئے ایمان کی روح پھونکنے اور مذہب کو عمل میں لانے کے لیے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ انفیکٹ در حقیقت ایز دی ڈرائیونگ فورس کیا ہے ایک تحریکی قوت ہوتے ہوئے بیہائنڈ دی عرب کنکویسٹ ہوتا ہے فتح، یعنی کہ عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک تحریکی قوت ہوتے ہوئے ہی میں ویل رینک وہ بہت ہی کیا تھے ایک ایسے درجے پر تھے، دی موسٹ انفلوئنشل جو بہت ہی با اثر پولیٹیکل لیڈر کیا تھے، سماجی یا سیاسی لیڈر تھے، آف آل ٹائم تمام وقت میں، کہ انہوں نے کیا کہ در حقیقت عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک تحریک ہونے کے ناطے، ایز یہاں پر ہے، ایز یعنی ناطے، آپ کو ہر دور کے انتہائی با اثر سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے، کیا ہے میں ویل رینک بہت یا کیا اعلیٰ درجہ، دی موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم تمام کیا ہے وقت میں، یعنی کہ تب سے لے کر اب تک کی بات ہو رہی ہے کہ اب بھی انہوں کیا ہے ایک سیاسی رہنما کا درجہ دیا تھا جن کی کیا ہے پرسنالٹی یعنی ان کی شخصیت بہت با اثر ہے۔ دی عرب کنکویسٹ یعنی عرب کی فتوحات، کنکویسٹ آف دس کیا ہے سیونتھ سینچری کی بات ہو رہی ہے تو یعنی 7ویں صدی کی، دی عرب کنکویسٹ آف دی 7th سینچری 7ویں صدی عیسوی میں کیا ہے ہیو کنٹینیوڈ جاری ہیں ٹو پلے این امپورٹنٹ رول ایک اہم کردار ادا کرتے ان ہیومن ہسٹری انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دی پریزنٹ ڈیز، اور کیا ہے ڈاؤن ٹو دی پریزنٹ ڈیز یعنی کہ جاری رہے گی اگلے بھی دنوں تک۔ 7ویں صدی عیسوی کے عربی فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج تک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے، یعنی کہ آج تک ٹھیک ہے نا پریزنٹ ڈیز تک جاری رکھا ہوا ہے۔ جی لاسٹ پیسج ہے، پیسج نمبر 10 ہے، اس کے ورڈ میننگ دیکھتے ہیں۔ تھورو ہوتا ہے مطلب مکمل طور پر، جسے ہم تھورلی ریڈ کرنا کس چیز کو کہتے ہیں، مکمل طور پر پڑھنا، تو یہ ورڈ آگے یہی ہے۔ ٹرانسفارمیشن تبدیلی، نوبیلٹی ہوتا ہے شان اور عظمت، پرفیکٹ مکمل، فالو پیروی کرنا یا اس چیز کو عمل کرنا، امبوڈیمنٹ مجسم ہونا، زندہ مثال ہونا، امبوڈیمنٹ، سیویئر یعنی کہ سیویئر کا پہلے پڑھایا نام کے لحاظ سے نجات دہندہ یا بچانے والا، شورلی یقیناً، وارنر آگاہ کرنے والا ڈرانے والا، آگے ہے بیریئر ہے حامل ہونا یا اٹھانا۔ یہ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں پیسج کی۔ سچ اے تھورو ٹرانسفارمیشن، جیسے کہ تھورو میں نے بتایا پہلے ہی، مکمل، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، تو اس کا کیا ہے سچ جیسے کہ کیا ہے تھورو ٹرانسفارمیشن مکمل
تبدیلی آف مین اینڈ سوسائٹی، معاشرے کی اور آدمی کی مکمل تبدیلی اوز ٹو دی رسولز ڈیپ فیتھ، گہرے کیا ہے کی وجہ سے ہے، ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، اللہ پر، اللہ کے عقیدے پر کیا ہے ایک گہری، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، اس پر گہرے اس پر ایمان ہونا کسی چیز کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر گہرا ایمان ہونا کیا ہے، کس وجہ سے انسانی معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی نبی کریم کے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر گہرے ایمان کی وجہ سے ہے، اور کس کی وجہ سے، ٹو ہیز لو فار ہیومینٹی، کس کی وجہ سے ہے، ان کا انسانیت کے لیے پیار کی وجہ سے ہے، اینڈ ٹو ہیز ٹو دی نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور ان کے کردار کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ تو اوز ٹو دی رسولز، اس کا مطلب ہے مرحوم منت ہونا، یعنی کی وجہ سے ہونا، انسانی معاشرے پر جو بھی ہے کیا ہے تبدیلی، آدمی پر اور معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی ذات کس وجہ سے اب بتایا گیا ہے نبی کریم کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر گہرے ایمان انسانیت کے لیے اور آپ کی محبت اور آپ وسلم کے کردار کی وجہ سے ہے، مرحوم منت کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے۔ سچا کیا ہے تھورو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی، مکمل جو تبدیلی ہے آدمی کی، کس کے اوپر، انسان اور معاشرے کے اوپر، کس چیز کی، اوز ٹو دی رسولز ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، کس وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ پر مکمل اور اس کے عقیدے پر مکمل یقین کی وجہ سے نبی پاک کا، اور دوسری وجہ یہ ہے ہیز لو فار ہیومینٹی، ان کا انسانیت کے لیے پیار، اور کیا ہے نوبلٹی آف ہز کریکٹر، ان کے کردار میں جو بھی پایا جاتا ہے کیا ہے نوبل ہونا، کس چیز کا، عظمت پائی جانا، عظمت کی وجہ سے ہے۔ انڈیڈ در حقیقت ہز لائف، ان کی زندگی پرفیکٹ ماڈل، ایک کیا ہے مکمل نمونہ ہے، ٹو فالو پیروی کی جانے کے لیے، ان کی زندگی کیا ہے حیات مبارکہ کیا ہے پیروی کرنے کے لیے ایک در حقیقت مکمل نمونہ ہے۔ ان رپلائی، جواب میں، ٹو دی کوسچن، سوال کے جواب میں، اباؤٹ دی لائف آف رسول کے زندگی کے بارے میں، حضرت خدیجہ کہتی ہیں، جب نبی کریم کی شخصیت یعنی ان کی زندگی کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کے جواب میں حضرت خدیجہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں اب یہ دیکھتے ہیں، کیا ہے ہز مورلز، ان کے اخلاقیات، اینڈ کریکٹر اور کردار، آر این امبوڈیمنٹ، ایک زندہ مثال ہیں، آف دی ہولی قرآن، قرآن پاک میں، ان کے کیا ہے ہز مورلز اینڈ کریکٹر آر این امبوڈیمنٹ آف دی ہولی قرآن، قرآن پاک میں ان کے کردار اور اخلاقیات کی زندہ مثال ہیں، کیا ہے نبی پاک، ادھر بھی جو لکھا ہوا ترجمہ وہ بھی پڑھ دیتے ہیں، آپ وسلم کا اخلاق مبارکہ، آپ وسلم کا کردار مجسم قرآن پاک میں کیا ہے وہ نقش ہے، وہ کہہ رہی یہ مثال ہیں، حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں۔ دی فائنل ورڈز، اور آخری الفاظ تھے، اباؤٹ دی سیویئر، بچانے والے کے لحاظ سے، آف مین کائنڈ، انسانیت کو، گوز ٹو دی ہولی قرآن، ہولی قرآن میں یہ ہیں، یعنی کہ آیت لکھ دی گئی ہے کہ بنی نو انسان یعنی انسانوں کو بچانے کے طور پر یا نجات دہندے کے بارے میں جو قرآن کریم میں قول ہے وہ آخری یہ ہے، او نبی یعنی کہ اے نبی، شورلی یقیناً وی ہیو سینٹ یو، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ایز آ کیا ہے وٹنس، گواہ بنا کر، اینڈ ایز آ، اور ہم نے بھیجا ہے کیا ہے بیریئر، یعنی کہ کس چیز کے لیے حاصل، یعنی اٹھانے والا، حامل ہونا کس چیز کا، کیا ہے آف گڈ نیوز، اچھی خبر دینے والے کے طور پر، ٹھیک ہے نا، یا اچھی خبر اٹھانے والے کے طور پر بھیجا ہے، ایز آ وارنر، اور آگاہ کرنے والے کے طور پر بھیجا ہے، کیا ہے اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس لیے گواہی دینے والے کے طور پر، بشارت سنانے والے یعنی خوشخبری سنانے والے کے طور پر، اور ڈرانے والے کے طور پر آپ کو بھیجا ہے۔ لاسٹ میں دیکھتے ہیں ایز اینڈ ایز، اور ہے ون کیا ہے انوائٹنگ ٹو اللہ، اور بلانے والے کے طور پر ٹو اللہ، اللہ کی طرف، بائی ہیز کیا ہے پرمیشن، اس کے حکم سے، کہ اللہ کے کیا ہے آپ کو اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ، اور روشنی دینے والا، ٹارچ یعنی کہ ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا ہے۔